جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ فکر جو ہے لامتناہی ہے. یہ ایک تو یہ لامتناہی کا مطلب ہے یہ متناہی نہیں ہے، یعنی لامتناہی کا ادراک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لامتناہی کا ادراک کر سکتی ہے بلکہ حتمی ادراک کر سکتی ہے، یعنی 2 + 2 4 کی طرح بات کر سکتی ہے، صرف ظن و تخمین کی بات نہیں. یہ 2 دعوے کر رہے ہیں، بہت بڑے دعوے ہیں. اور یہ دعوے جو ہیں نہ صرف یہ کہ اسلام بنیادی عقائد کے خلاف ہیں بلکہ انسانی فلسفہ اور فکر خود فلسفہ اور فکر اور علوم نے جو بتایا ہمیں وہی بتایا کہ فکر اصل میں جو ہے ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں، فکر جو ہے نہ تو لامتناہی ہے اور نہ حتمی ہے، یعنی خاص طور پہ کئی امور میں وہ حتمی نہیں ہے. مثلا عالم غیب کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کے بارے میں وہ حتمی نہیں ہے. صرف عالم غیب کے بارے میں کیا مطلب یہ کہ حتیٰ کہ فلسفے کے مسائل اور طبیعت کے مسائل ان میں بھی بہت سی چیزیں ہیں نظریاتی سطح پہ وغیرہ جو جن کے بارے میں حتمی دلیل جو ہے الٹیمیٹلی بالآخر ناممکن ہے. کم از کم علم کی تاریخ میں ہمیں یہ بتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان جو ہے متناہی ہے تو اس کی فکر کیسے غیر متناہی ہو سکتی؟ اور اگر فکر لامتناہی ہے تو پھر مطلب یہ کہ خدا اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں جو پیچھے اس کے جو نظریہ کہا فرمایا وہ یہ کہ فکر جو ہے اصل میں غیر انفرادی چیز ہے، اور یہ فکر جو ہے بنیادی طور پہ یہی خدا ہے، یہی لامتناہی ہے، اور یہ متناہی چیزوں کے اندر جلوہ گیر ہوتی ہے اور اپنا اظہار کرتی ہے. اور یہ فکر جو ہے کل ہے ان معنوں میں، کیونکہ ہر دوسری چیز جو ہے اس کا اظہار ہے، گو کہ نامکمل اظہار. اور جب تاریخ جو ہے مکمل ہو جائے گی، تاریخ جو ہے سفر ہے فکر کے اظہار کا. یہ ہیگل کا فلسفہ ہے بنیادی طور پہ، اس کی ایک تشریح کر رہے ہیں علامہ اقبال. اور بالآخر جو ہے فکر جو ہے اپنا مکمل اظہار کرے گی. تو جب ہم تضاد دیکھتے ہیں چیزوں میں، یا چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فکر جو ہے غیر حتمی ہے، تو وہ ہم جس فکر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جزوی فکر ہوتی ہے. کلی فکر کی کا نقطہ نظر اگر ہم اختیار کریں تو ہم اس چیز سے آشنا ہو جائیں گے کہ فکر جو ہے اصل میں لامتناہی ہے اور فکر میں حتمی بھی ہے. تو منطقی فکر جو ہے وہ جزوی فکر کی ایک چیز ہے. اور سیریل ٹائم یا زمانی وقت جو ہے زمانی وقت سیریل ٹائم یعنی سیریل کو اردو میں کیا کہیں گے، تسلسلی وقت جو ہے، یہ اصل میں فکر کی جزویت کو اس لیے ملزوم ہے کہ مطلب یہ بھی فکر کا ایک جزوی اظہار ہے. تو ان معنوں میں تجوید ہے. تو یہ بنیادی نقطہ نظر ہے یہاں علامہ اقبال کا کہ فکر کلی جو ہے وہ یا روح کل اس کو کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے جس کو ہیگل کا عشق کہتا ہے. لیکن اقبال ظاہر ہے، اقبال کے ہاں وہ ایک خدا ہے، میرا خیال ہے وہ اپنا اظہار کر رہا ہے تاریخ میں. اور تو اس لیے مطلب علامہ اقبال کے لیے یہاں فکر کو لامتناہی کہنے میں ان کو کوئی کبات نہیں ہے، کیونکہ جو کلی فکر ہے وہ خدا ہی ہے اس کا. لیکن یہ کہ فکر کا یہ تصور جو ہے یہ اسلامی روایت کے بھی خلاف ہے. اور حقیقت میں مطلب جب ہم فکر کی بات کرتے ہیں تو اگر وہ کلی فکر جو ہے لامتناہی ہے بھی تو اس سے ہمیں کیا یہ ہے. ہو سکتا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ مطلب سفیانہ واردات کے ذریعے اس فکر کلی سے اگر آپ مربوط ہو جائیں تو مطلب وہ آپ کو کل کا جلوہ بھی ہے جس کو دکھ جاتا ہے، اور جز نہیں رہتا بلکہ کل کا حصہ بن جاتا ہے، اپنے جزوی وجود کو برقرار رکھتی ہے. اس قسم کی کوئی چیز یہاں فرما رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک لاغو بات ہے، اس کے لیے کوئی حتمی دلیل نہیں دی جا سکتی. یہ جو ہے اب تھوڑا زیادہ واضح ہوا ہے. وہیں ہمیں یہ خیال کہ فکر بالطبع متناہی ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ لامتناہی، اور اس لیے ممکن نہیں کہ لامتناہی تک پہنچ سکے اس غلط نظریے پر مبنی ہے جو ان کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے متعلق قائم کر رکھا ہے، جس کی وجہ ہمارا منطقی فہم کی خامی ہے. کیونکہ منطقی فہم جو ہے فکر جزوی سے درخور اتنا کرتے، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ باہم دیگر متضاہم انفرادیتوں کی اس کثرت کو جو اس کے سامنے کسی وحدت میں ضم کرتے. کثرت یعنی مطلب یہ ہے کہ پتھر ہیں اور دریا ہیں اور آبشاریں ہیں اور آسمان ہے اور زمین ہے
اور مختلف افراد ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، یہ کثرت ہے. اس کو وحدت میں اس لیے ہم نہیں کر سکتے کہ ان کثرت کی ہمیں انفرادیت ہے. انفرادیت کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں الگ ہیں، وہ ایک نہیں بن سکتی. وہ وحدت یعنی ان معنوں میں نہیں ہو سکتی. آپ ان کے درمیان وحدت کسی اور لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ خدا کی تخلیق ہے، تو اس لحاظ سے ایک وحدت وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں فکر کلی کا اور فکر لامتناہی کا اظہار ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر وحدت ہے، کیونکہ مطلب گو کہ آپ کو پتھر اور آبشار اور درخت الگ الگ نظر آتے ہیں، یہ سب ایک حقیقت کا حصہ ہیں جو فکر کلی ہے، جو حقیقت جو تاریخی طور پہ اپنا اظہار کر رہی ہے. اور جب یہ اظہار مکمل ہوگا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی کل کا اظہار ہیں اور ایک ہی کل کا حصہ ہیں. وہ کہ فلسفے کے ذریعے اور فلسفے کے منہاج کو استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پہ ہیگل کے فلسفے کے منہاج کو استعمال کرتے ہوئے اقبال کے نزدیک اور اسلامی روایات میں ان کو کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے فلسفی جو ہیں اس حقیقت کو فکر کی سطح پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں لامتناہی فکر جو ہے وہ لامتناہی ہے اور کثرت جو ہے اس میں وحدت ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ مثلا ہیگل نے بتایا فنومنالوجی آف اسپرٹ میں اس اپنی دوسری کتاب میں. اچھا جی، تو یہاں رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.